بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا صرف نبوت کے بعد ہی معصوم ہوتے ہیں یا نبوت سے پہلے بھی ہوتے ہیں؟ تو اسی مسئلے کو، اسی بات کو آج میں آپ حضرات کے سامنے حوالوں کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں، لہذا غور سے سنیں۔ تو دیکھیے، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب، ان کے خطبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 30، 31، 32، 33 اور 34، 3-4 صفحات پر انہوں نے تفصیل سے بحث اس مسئلے کے متعلق فرمائی ہے۔ انہوں نے 2 واقعات بھی بیان فرمائے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 برس کے تھے اور مکہ کے اندر قریش کے خاندان میں ایک شادی تھی، بڑے گھرانے میں تھی۔ اب جب بڑا گھرانہ ہوتا ہے اور آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اس کو علم نہ ہو، جہالت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ناچ گانوں میں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو قریش کا ایک بڑا خاندان تھا، اس میں شادی تھی۔ تو کچھ قریش کے لڑکوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ چلو ہم بھی شادی میں چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیے، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں گانے بجانے کا بھی کیا تھا، رواج تھا، اور گانے بجانے بھی ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو ناچ گانے شروع ہونے سے پہلے ہی مجھ پر ایسی نیند طاری ہو گئی، مجھ پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ میں سو گیا اور ساری رات سوتا رہ گیا۔ جب وہ سب ختم ہو گیا، ناچ گانے وغیرہ بند ہو گئے، تو صبح میں میری آنکھ کھلی۔ یہ واقعے کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے، باقی الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ناچ گانے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناچ گانے سننے اور دیکھنے سے کیا کیا، محفوظ رکھا، تو اس لیے ان پر نیند کو طاری فرما دیا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو خطبات حکیم الاسلام میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، اور اس وقت میں ایک سیلاب آیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ تو جب وہ سیلاب آیا تو پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ بالکل خراب ہو گیا اور اس کے مسالے وغیرہ نکل گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے چاہا، قریش کے لوگوں نے، کہ بھئی اس کی از سر نو تعمیر کریں، اس کو نئے سرے سے تعمیر کریں۔ تو جب انہوں نے تعمیر کرنا شروع کیا تو ایک کام تو انہوں نے یہ اچھا کیا کہ اس میں جو مال لگایا وہ بالکل حلال تھا، اور مشتبہ مال سے انہوں نے بالکل پرہیز کیا، مشتبہ مال اس میں نہیں لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ حتیم، جو کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کا حصہ ہے، حلال مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو باہر چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مشتبہ مال لگا کر اس کو خانہ کعبہ کے اندر لے لیں۔ تو خیر، یہ تو ان کی اچھی بات تھی، انہوں نے اچھا کیا کہ مشتبہ مال اس میں نہیں لگایا۔ لیکن وہیں انہوں نے یہ ایک غلط حرکت یہ بھی کی کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ اگر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کپڑے نکال دیے اور برہنہ ہونے کی حالت میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیے آپ بھی اس کام میں شریک ہو جائیے، بڑا مقدس کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو قریش نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو اتار دیں، کیونکہ ان کپڑوں میں گناہ بھی کیے ہوں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں کہ کپڑے اتار کر برہنہ ہونے کی حالت میں کیا کرے، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے زور دیا قریش نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ چکا تھا
کہ میں بھی کپڑے اتار کر برہنہ ہونے کی حالت میں کیا کروں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں شرکت کروں. لیکن وہ خیال ہی میں تھے کہ اس حالت میں ان کو غشی طاری ہوئی اور وہ زمین پر گر پڑے جیسا کسی نے زور سے پٹخ دیا ہو. تو یہی سلسلہ چلتا رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہی یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا اور تعمیر کرنے والے تعمیر کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ نے اٹھ کر دیکھا تو وہ سب جا چکے تھے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. اسی طرح نبوت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو ایک اور کتاب میں مل جائے گی جس کا نام ہے رسائل ابن عابدین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تقریباً 132 اس طرح سے کچھ ہے. رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر تقریباً 132 یا 112 اس طرح سے کچھ ہے. اور تیسری کتاب جس میں یہ مسئلہ اور یہ بات مل جائے گی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وہ ہے فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66.